تو مرد کو تو مارنے کی اجازت ہے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، بیوی کو تو نہیں ہے. لیکن ابھی یہ بات کلیئر لیں، آپ صرف تھپڑ مارنے کی بات کریں، وہاں پر اس آیت میں لکھا ہے کہ ہڈیاں نہ ٹوٹیں. ہڈیاں نہ ٹوٹیں. آپ وہ آیت کھولنے چلیں مجھے. اگر آپ عورتوں کے رائٹس پہ بات کرتے ہیں تو اسلام میں عورتوں کے رائٹس تو کم کیے گئے ہیں، پھر آپ یہ بھی مان لیں. نہیں، کس نے کہہ دیا کہ عورتوں کے رائٹس کم تو کیے گئے ہیں؟ ابھی آپ نے کسی بھی چیز کی، ڈومیسٹک رک وائلنس جائیے، کی کسی بات بھی کی. چیز کی کمی جو ہے وہ آپ کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ زیادتی سے پتہ چلتی ہے نا، کہ ایک طرف زیادتی ہے تو دوسری طرف کمی ہوگی، رائٹ؟ جی زیادتی. اچھا، جی کمی اور زیادتی کو جب آپ کمپیریزن کریں گی تو تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کم ہے وہ زیادہ ہے. لیکن جی. مجھے ایک بات بتائیں آپ، کہ اگر دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہوں، دو بالکل الگ الگ ڈومین ہوں، مثلا آپ یہ کہیں کہ یہ جو تربوز ہے نا، یہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی 500 جی بی سے بڑا ہے، کیا یہ کمپیریزن صحیح ہوگا؟ نہیں. بالکل الگ الگ چیز ہے نا بھائی. تربوز کو آپ کمپیئر کریں گے دوسرے پھلوں سے، نہ کہ ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی سے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اپنے اپنے ڈومین میں مردوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے گئے، عورتوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے تو کہ وہ مردوں کو زیادہ حقوق دے دیے گئے، عورتوں کو کم دے دیے گئے. ہاں، کچھ چیزوں میں ہولڈ آن سن لیجئے، کچھ چیزوں میں کہ جن کا تعلق مثلا ڈسپلن سے ہے، جن کا تعلق مثلا گھرداری چلانے سے، مثلا آپس میں اختلاف ہوا کہ بھئی معاملہ کس طریقے سے سلجھائے، تو جو لاسٹ ورڈ ہے وہ اس کا ہوگا جو سربراہ خاندان ہے. کسی ایک نہ ایک کو سربراہ خاندان ہونا پڑے گا. تو خدا تعالیٰ نے سربراہ خاندان کس کو بنایا؟ وہ مرد کو بنایا. اور مرد کو اس کی جو فزیولوجیکل جو اسٹرینتھ ہے اس کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے قرآن نے بتایا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ چونکہ باہر جا کر کام کرتے ہیں، گھر کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی وہ مین ریسورس پرووائڈر ہیں، اس لیے پھر ان کی بات لاسٹ بات ہونی چاہیے. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا نظام، اگر فیملی ایک نظام ہے تو کیا کوئی نظام بغیر ہائرارکی کے چل سکتا ہے؟ نہیں. اس ہائرارکی میں کسی ایک کا سپیریئر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے. تو بس بات ختم ہو گئی، پھر کس بات پر ہے؟ مجھے جی، اب یہ کہنا کہ عورتوں کے حقوق کم ہے، ایسا نہیں ہے. جی تو مرد کو تو مارنے کی اجازت ہے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، بیوی کو تو نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ نے ایک دوسرا سیم مسئلہ وہی کر لیا. کام اگر اس کا شوہر کر رہا ہے، ٹھیک 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 سیم وہی ٹھیک کام کر رہا ہے، تو آپ کہہ ٹھیک رہے ہیں نا اگر ڈومین سیم ہوگی تو یہاں ہاں تو ٹھیک ڈومین سیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہائرارکی کو آپ نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں آپ صدر صاحب پر اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. کم سے کم انڈیا میں تو نہیں کیا جا سکتا پریزیڈنٹ کے اوپر، ہائرارکی کی وجہ سے کیس نہیں کر سکتے آپ. صدر کر سکتا ہے. نہیں، صدر پہ بھی نہیں ہو سکتا، پاکستان میں بھی نہیں پاکستان میں ہے. بھی نہیں ہو گورنرز سکتا. پہ، جی صدر پہ ایکسیپشنز ہے. جی. اب مجھے بتائیے کہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں بھی جو ہائرارکی میں جو سب سے اوپر ہے پریزیڈنٹ، آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتی، وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ ہائرارکی مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کسی بھی شخص کو کہ بھائی چلو جی صدر صاحب پر کیس کرو، ہر ایک آدمی صدر پہ کیس کرے گا. کبھی صدر جو ہے راول پنڈی کی عدالت میں بیٹھا ہوگا، کبھی پشاور کی عدالت میں بیٹھا ہوگا، کبھی جہلم اکیڈمی پہ بیٹھا ہوگا، تو اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تو اس لیے جو میں ہے ان کے فالوور نہیں ہوں ویسے. جی کہ سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مطلب عورت کو کیوں نہیں ہے حق مارنے کا. تو بہن آپ ذرا اپنے بھائی پہ ذرا ٹرائی کر لیں. یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے، آپ جیت ہی نہیں سکتی ہیں مرد سے مار. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورت کو حق ہونا چاہیے، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ فائٹ آپ جیت سکیں گی فزیکلی تو آپ جیت بھی نہیں سکتی نا بہن. تو ہم وہ ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں جس طرح پرووائڈ کیے کہ اگر کوئی مرد آپ سے زیادتی کرتا ہے، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، فزیکلی آپ کو مارتا ہے، ہارم کرتا ہے، تو آپ کے پاس اسلام نے خود قانون دیا کہ آپ اس کو کیسے اس فائٹ کو جیت سکتی ہیں. اگر ہاتھا پائی کرنی ہے تو یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے، بلکہ آخر میں آپ کو زیادہ پٹیاں لگ جائیں گی میری بہن. تو ڈیمانڈ بھی آپ کوئی صحیح بات. ایموشنل اچھا بیٹھ کے کریں. چلے، مطلب اسی کو لے لیں سسٹر سوا، اسی کو لے لیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں ماروں گی، تم مجھے مارو، شوہر کے ساتھ آپ کا یہ کانٹریکٹ ہو جائے. تو جب آپ ماریں گی نا تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب وہ ہاتھ چھوڑے گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. تو نہیں اگر میں اکوالٹی نہیں ہے نا، میں جو ماری یا فزیولوجیکل جو نہیں ڈفرینس ماری ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ مرد کو حق ہے عورت کو مارنے کا، آپ کو پتا ہے یہ حق کیوں ہے؟
मुझे सिर्फ आयत पता है। 434 है सूरह निसा की आयत नंबर 34, यही घूम फिर के सामने आती है बार बार। Now here is a situation कि वो औरतें हैं जो कि गुमराही करती हैं, यानी कि आपके हस्बैंड की जो इज्जत है उसकी हिफाजत नहीं करते। ये पीछे बात लिखा हुआ है कि वो औरतें जो हैं बेसिकली अच्छी होती हैं, जो हिफाजत करने वाली होती हैं। जब हस्बैंड पास नहीं होता वहां पे, तो जाहिर सी बात है उसकी इज्जत की, अपने निकाह की हिफाजत करती हैं। और उसके बाद फिर है कि वो औरतें जो सरकशी करती हैं, यानी कि वो खयानत करती हैं अपने हस्बैंड की अमानत में, उसका बेड किसी और मर्द के साथ शेयर करती हैं या कहीं और उन्होंने ताल्लुक बनाए हुए हैं। कुरान ये कहता है कि अगर कोई ऐसा करती है ना, उससे बात करो, समझाओ उसे। फिर भी बाज नहीं आती, बिस्तर जुदा कर लो। फिर भी बाज नहीं आती, तो उसके बाद फिर आगे मारो। और फिर अगर वो ठीक हो जाती है तो उसको कभी तुम बहाना भी ना ढूंढो उसको ताना देने का। अब यहाँ पे जो स्टेजेस हैं उसमें ये है कि जब बात आती है उसको समझाने की, तो उस औरत के पास खुला का हक है, वो खुला नहीं लेती। वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड की इज्जत नाराम किए रखती है, एक बॉयफ्रेंड बनाए रखती है, और ये एक जिद करती है कि मैं तुम्हारे घर में रह के ऐसा करूंगी। फिर वो उसे बिस्तर जुदा करता है, और वो फिर भी कहती है मैं खुला नहीं ले रही, हक मेरे पास है, मैं ले नहीं रही, मैं यहीं पे रह रही हूँ, तुम्हारे घर में रह के सारा कुछ करूंगी। मुझे उसके बाद आगे, और वो जो मारने का है उसकी भी कई तरह की उसकी तशरीहात हैं। बहुत से लोग उसको फिजिकल मारना समझते हैं, बहुत से लोग फिजिकल नहीं मारना समझते, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टेज पे तो प्रॉपर फेंटी भी जस्टिफाई हो जाती है कि ऐसी औरत जो ऐसी हरकत कर रही है नाउ। और उसके बाद भी है कि अगर वो फिर अपना रास्ता ठीक कर लेती है तो आपने उसको ताना भी नहीं देना है, बहाना नहीं ढूंढना है आपने। अब आप ये आयत ना किसी नॉन मुस्लिम कपल के पास ले जाएं, मुल्हिदीन के पास ले जाएं कि किसी मुल्हिद की बीवी ऐसी हरकत कर रही है, और उसको बताएं कि यूके में उन्होंने एवरेज, बरतानिया में हर हफ्ते उन्होंने एवरेज 2 औरतों का कत्ल होता है उनके साबका शोहरों या उनके साबका बॉयफ्रेंड के हाथों के। जब हमारा रिलेशनशिप था तो तुमने बेवफाई की थी, मुझे छोड़ा था और किसी और मर्द के साथ भाग गई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ यूके के स्टैट्स हैं, बहुत से मुल्कों के इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि तुम ऐसी हरकत कर रही हो तो तुम्हारा हस्बैंड आके तुमसे बात करे, तो बेड जुदा करे, ये प्रोसेस तुम्हें अच्छा लगेगा, या खींच दे, जो ही देखे ना तुम्हें ऐसा करते हुए वहीं पे फड़का दे? ये 434 तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? व्हाट डू यू थिंक? और ये इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल ना लीजिएगा, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यही बात कहा है कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं औरतों को मारो, सिवाय यही सर्कमस्टांसेस जो 434 के लिखे हुए हैं। इस्लाम में तो ज़िना की सजा उसको मार देना है। नहीं, बात फ्लर्ट की हो रही है, अभी उसने ज़िना नहीं किया, उसके ताल्लुकात हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है वो, उसकी बात हो रही है। उसका क्या और अगर ज़िना भी कर लिया उसने, तो ये तो मर्द का हक है ना कि वो कोर्ट जाए या नहीं जाए। वो नहीं जाना चाह रहा, वो मामले को अपने घर में ही सुलझाना चाह रहा है, तो कैसे सुलझाए? बीवी सुन नहीं रही है, अब बताएं क्या करें? कोर्ट के जरिए कोड़े लगाना आपको मंजूर है, या शौहर अगर उसके एक आध हाथ छोड़ने से मामला सही हो जाता हो वो मंजूर है? मुझे ये मंजूर है जो अल्लाह ताला ने लिखा है, लेकिन फिर जब शौहर ये हरकत कर रहा है तो अब अगर मर्द ऐसी हरकत करता है तो औरत को ये हक क्यों नहीं दिया गया? बड़ी सिंपल वजह है कि हमें जो साइकोलॉजिकल स्टैट्स हैं और जो साइकोलॉजी के माहिरीन हैं वो बताते हैं कि अगर इस तरह की दुनिया में जहां पे भी ऐसा होता है कि किसी मर्द ने अगर गलत हरकत की है और उसकी औरत ने उस पर हाथ उठाया है, तो उसमें अल्टीमेट नुकसान औरत का हुआ है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो साइकोलॉजिकल सिमुलेशंस हैं वो ये बताती हैं कि इस तरह के इख्तियारात अगर औरत को दे दें तो वो घर बच ही नहीं सकता, जबकि इस्लाम इस आयत में मर्द को इसलिए हुक्म दे रहा है कि घर बच जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज अ स्लैप ऑन द फेस, और उसके बाद फैमिली बच जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब औरत करेगी तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका आउटकम होगा कि वो घर टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकती। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन अभी ये बात क्लियर है, आप सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करें, वहाँ पर उस आयत में लिखा है कि हड्डियां ना टूटे। ये कहाँ लिखा है? नहीं टूटेगी। आयत में नहीं लिखा है। ये आयत में कहाँ लिखा है? हड्डियां ना टूटे? एक्स मुस्लिम की किताब में लिखा है। मतलब बहुत ज्यादा चोट है। आप वो आयत खोलने चले, मुझे जी आयत खोलें जी, हड्डियां दिखाएं जी उसमें से। हड्डियां दिखाएं भाई, आयत में हड्डियां नजर दिखाना बहुत जरूरी है। ये तो बड़ी मजे की सिस्टर ने बात कर दी है कि आयत में लिखा हुआ है कि हड्डियां ना टूटे। जी मुझे भी दिखाएं ताकि मैं फिर आगे से एहतियात किया करूं। जी दिखाएं। आतिफ भाई जरा वो आयत शेयर करें जरा, मैं फोन से हूं जी। थोड़ा सा जूम करें इसको, जूम करें वो।
اس میں ہڈیاں جی دیکھنی ہیں. ہڈیاں دکھائیں جی کوئی. اگر ران یا چامپ میری فیوریٹ ہے. بھائی جی میں حضرت ونگز بھی بڑے شوق سے کھاتا ہوں. وہ تو میرے بھی فیوریٹ ہے عامر بھائی، وہ نہیں، وہ جی مجھے ملیں گے، میں اس پہ جی لڑائی جی کر چلیں لوں گا. چلے ٹھیک ہے وہ آپ کے. بس آ گیا. چلیں اب اس میں جو ہے بتائیے ہڈی کا لفظ. اب اس میں بھی جو انگلش ہے وہ بہت باریک ہے اور میری آئی سائٹ ویک ہے، تو آپ پڑھ دیں، میں ٹرانسلیٹ کر اوہو لیتی ہوں. چلیں. Men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other and because they spend out of their possession to support them. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, نیچے کریں, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted great. جی کہیں بول نہیں دیکھیں، ہڈی کھا گیا میں شاید چبا کے. بتائیے بون کہاں لیس ہے. ہے میرے، بون لیس کڑھائی ہے. مطلب تو یہاں پہ مجھے تھپڑ بھی نہیں دکھا ہے. تو وہ یہ تو بات آپ وہ تو آپ خود کو مروا رہی ہیں نا سسٹر، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں گے پھر یہ جو لوگ نہیں ہم نہیں اپنی بتاتے بیوی نا سسٹر. حضرت ذرا مجھے یہاں سے موقع دیجیے گا کیونکہ میں سسٹر ہم نہیں بتاتے ہوتے، ہم اعتراض سنتے ہوتے ہیں. آپ نے جو بونز کا یہاں پر کہا وہ یہاں نہیں ملا سسٹر. یہ کس ایکس مسلم نے آپ کو بتایا ہے؟ ذرا یہ تھوڑا بتائیے گا. چاہوں گا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تھپڑ بھی نہیں لکھا ہوا، تو تھپڑ کا دعویٰ ہم میں سے کس نے کیا تھا کہ لکھا ہے کہ تھپڑ مار لو وہاں پہ؟ آیت میں لکھا ہوا. آپ نے میں نے یہ کہا تھا کہ اس لفظ کی بھی بہت زیادہ تشریح کی گئی ہے، اور اگزامپل میں نے کہا کہ اگر ایک عورت مسلسل یہ حرکت کی جا رہی ہے، جس کی میں نے آپ کو اگزامپلز دی تھی آگے، اور اس کے بعد اگر ایک تھپڑ، ایک سلیپ آن فیس سے اگر وہ خاندان بچ جاتا ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تھپڑ ماریں، آپ مکہ کر لیں، ایک لات کر ٹھیک ہے، لیں. زبردست ہو گیا. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، پولیس ہے ایک سٹیٹ کے اندر، آپ کا سوال تھا نا بیس، وہ یہ تھی کہ جی مرد کو اختیار دیا گیا، مجھے کیوں اختیار نہیں دیا گیا؟ اور پھر آپ نے کہا تھا جی مرد اگر کرے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا. تو ہائرارکی سسٹم کو سمجھاتے ہوئے حضرت نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی جس کو آپ نے ماننے سے انکار نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں اسے انکار نہیں کرتی، ہونا چاہیے. سسٹر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو پولیس ہے، پولیس یہ ایک کرمنل کو اریسٹ کر سکتی ہے؟ جی. اچھا، اس کرمنل کو دھکا بھی دے سکتی ہے، نیچے بھی گرا سکتی ہے؟ لا کے اکارڈنگ. لا کے اکارڈنگ obviously، پولیس کی بات کرو نا، پولیس لا کے اکارڈنگ یہ کر سکتی ہے. اچھا، اگر وہ آگے سے تھوڑی مزاحمت کرے یا ہل جل کرے تو اس کو مکے ٹھڈے نیچے گھما کے گرانا، جس طرح ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، لا کے اکارڈنگلی اس کو قابو کرنے کے لیے پولیس اس کو ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے کر سکتی ہے. پولیس ہی مار سکتی ہے، نہیں مار سکتی. میں نہیں، ایک منٹ، ہاں چلیں، اب آپ نے کہا نہیں مار سکتی، اب میں آپ کو سچویشن دیتا ہوں. ایک چور ہے، وہ بھاگا ہے، پولیس اس کو چیز کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، پولیس چیز کر رہی ہے. اب وہ ایک جگہ پہ جا کے چھپ جاتا ہے، پولیس اس کو نکالنے لگی ہے، وہ نہیں نکل رہا، پولیس پکڑنے جاتی ہے، اس کو پولیس کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، آگے سے ان کو مارتا ہے، دھکا دیتا ہے. پولیس اس کو زبردستی پکڑ سکتی ہے کہ نہیں؟ لا کے اکارڈنگلی اس کو گرا سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے. اس میں اس کو ہو سکتا ہے دھکا بھی مارنا پڑے، ہو سکتا ہے پنچ بھی ایک مارنا پڑے تاکہ اس کو کام ڈاؤن کریں، کر سکتی ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ لا کے اکارڈنگ ہوگا، جی. ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، لا کے اکارڈنگ ہوگا. کیا یہی کوئی کام کوئی سویلین کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کے پاس رائٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے پولیس کو یہ لائسنس دیا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا ایگریشن، تھوڑا سا ہٹ، پنچ، یہ چیزیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سویلین کو نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے اس نے، اسٹیٹ ہے اس نے اس کو یہ دیا، رائٹ، لائسنس دیا، ایسے ہی ہے نا؟ جی. سویلین کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے، ایسے ہی ہے؟ جی. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. اسلام کے اندر نا جو اسٹیٹ ہے یا جو لا دینے کی یا انہیرٹ کرنے کی لا کی جو ترتیب ہے نا، وہ قرآن اور سننا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک گھر کے اندر جب مرد کو انچارج بنایا جاتا ہے نا، اس کو یہ لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ پولیسنگ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر.
کون اچھے سے چل رہا ہے کون نہیں چل رہا ہے, کیونکہ اسلام فیملی سسٹم کو مانتا ہے. اسلام یہ مانتا ہے کہ جو گھر کے اندر معاملات لے کر چلے گا نا, اس کا ذمہ دار وہ مرد ہے جو انچارج ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتکم, ہر تم میں سے شخص جو مرد ہے انچارج ہے وہ مسئول ہے اپنے گھر میں بسنے والی رعیت کا, یعنی اس کی اسٹیٹ ہے, اس کا ہوم جو ہے چھوٹی اسٹیٹ ہے جس کا وہ انچارج ہے. ابھی اس کے لیے یہ کچھ رائٹس ہیں جو اس کو لائسنس کیے گئے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے, جیسے اسلام ہے. اب کیا کوئی سویلن پولیس کو مار سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال ہے, سویلن پولیس کو مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا. اسی لیے وہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو نہیں مار سکتی, کیونکہ وہ اس گھر کے اندر ایز اے سویلن رہ رہی ہے, اور وہ جو انچارج ہے وہ اس گھر کا پولیس مین ہے, اس کا واچ مین ہے. پوائنٹ نمبر 1. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پولیس والے زیادتی کر دیں, ٹھیک ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے مرد اگر زیادتی کر رہا ہے تو کیا عورت کر سکتی ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اسٹیٹ موجود ہے. جیسے پولیس والے اگر غلط کرتے ہیں تو ہم اسٹیٹ کو اپیل کرتے ہیں, لائر کو ہائر کرتے ہیں. ایسے ہی عورت کے ساتھ جب مرد زیادتی کرے گا, یا بے جا تنگ کرے گا, یا بلا وجہ مارے گا, یا بلا وجہ اس کو تنگ کرے گا, یا اس کسی اور افیئر کرے گا, عورت کے پاس کمپلیٹ رائٹ ہے وہ اپنی فیملی کو انوالو کر کے, لائر کو انوالو کر کے اس پولیس مین کے خلاف کیس کرے, اور فل فور اس کا لائسنس چھین لیا جائے گا اور اس عورت کو پروٹیکشن دی جائے گی. دیٹس ہاؤ وی ایکسپلینز اٹ. ٹھیک ہے, تھینک جی ہاں, زبردست. تو اب اگر مان لیں کوئی شخص اپنی بیوی پر زبردستی ہاتھ اٹھاتا ہے, یعنی غیر ضروری طور پر اس کو مار رہا ہے, تو یہ عورت کا حق ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر شوہر کے خلاف شکایت کرے, اور چاہے تو وہ خلا لے لے, سیپریشن لے لے. جی اب بتائیں, مسئلہ حل ہو گیا؟ جی, چلیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں, جیسے کہ ایک ہے سب سے زیادہ آدھے دماغ جو عورت کو کہا گیا ہے, تو آپ مسلمان ہیں لیکن آپ میل ہیں, میں فیمیل ہوں, مجھے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا نا بینگ مسلم کہ یہ مومنہ ہے, اس کو تو 3 طلاق دے کے اس کا شوہر فارغ کر دے گا, اس کے ساتھ تو اس کا بھائی بھی سب کچھ کرتا ہے, اس کے ساتھ تو اس کا ماموں چاچا سب شادی کر لیں گے. یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ باتیں پھر ان کی کلیئرٹی کہیں بھی کسی بھی مسلم چینل پر کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو رسپانس نہیں دیں. میں نہیں کہہ رہی آپ ان کو پروموٹ کریں, لیکن آپ اتنی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ کسی ہندو کا مطلب ان کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ کسی مومنہ کو یہ بات کریں. دیکھیں, میں نے آج تک زندگی میں میرے کسی کزن نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی, میرے بھائی نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہوگی, کسی کزن بھائی نے بھی, جو کہ مطلب میرے فرسٹ کزنز ہیں, سیکنڈ کزنز ہیں, جو بھی ہیں. لیکن ہمارا امیج دنیا میں اتنا خراب ہے مسلمان لڑکیوں کا, میں تو حیران ہوں. اور پھر 3 طلاق والی بات آپ کرتے ہیں. چلیں, اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بات ہو گئی ہے آپ کی. اب دیکھیں, یہ جو آپ نے پوری گفتگو کی ہے نا, مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ اس گفتگو کو خود سے بتائیے ایموشن بیسڈ مانتی ہیں یا ریشنل بیسڈ مانتی ہیں؟ میں نے, انہوں نے جو مجھے کچھ ریفرنسز دیے, میں نے ان نہیں, وہ چھوڑ دیجئے. یہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے, ابھی آپ کے سامنے یہ جو آ کے گفتگو ہوئی ہے نا کہ بھئی ہم عورت ہیں, ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور جناب 3 طلاق, میرا بھائی یہ کہہ دے گا فلاں, یہ ساری جو گفتگو ہے, مجھے محبت ہے لیکن میں مان لیتی ہوں, چلو کوئی بات نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ایموشن بیسڈ ہے کیا یہ ریشنالٹی بیسڈ ہے؟ اگر میں آپ سے ایک بات بولوں سر, تو اگر میں ابھی تک اسلام میں ہوں تو میں یہ کہوں گی, چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا گناہ بھی شاید دیں گے, میں ایموشنلی اسلام سے اٹیچڈ ہوں, اس لیے میں اسلام میں ہوں. اگر میں ریشنلی سوچوں تو میں اسلام چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایموشنز کے اوپر ہے نا؟ میں یہ بات مان رہی ہوں کیونکہ میری محبت ہے تو میں اسلام میں ہوں. اگر میں دماغ سے سوچوں ٹھیک ہے, تو مجھے وہ اب چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں. میں اسی کو کہنا چاہ رہا تھا, یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایموشنز زیادہ ہیں, اور ایموشنز کی زیادتی کو ہی حدیث میں جہاں عورت کا آدھی عقل وہ جو ہے نا, وہ آپ کو مرتدوں نے بتایا کہ دیکھو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ناقصات العقل والدین, کہ عقل و دین میں نے ناقص دیکھا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ناقص کا مطلب ہوتا ہے آدھا؟ ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اچھا, دماغ میں کمی ہے, مطلب میرا نقص, دماغ کم ہے, اچھا, آپ کا نقص فل ہے, میرا کم کا مطلب آپ کے نزدیک ہوا ڈیفیشنسی, ٹھیک, کس چیز میں؟ دماغ میں. دماغ میں.
اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت عقل مند ہوتی ہے اسی حدیث میں، تو کیا آپ مان جائیں گے؟ جی یہ بات تو مان جاؤں گی. اس حدیث میں ایک خاتون نے سوال کیا، جب یہ جملہ آیا تو ایک خاتون کے بارے میں جس کے لیے لفظ استعمال کیا جزلتن، اور جزلتن کے معنی آتے ہیں نہایت عقل مند اور ذہین و فتین. اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ نقصان عقل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی تم دو مرد ایک، ہے نا؟ یہ جواب دیا تھا نا؟ جی. اچھا سوال کرنے والی عورت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عقل مند. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں کیٹیگوریکلی آدھی عقل والی نہیں ہوتی ہیں، چونکہ ورنہ پھر وہ عورت بھی ہوتی ہے اس کو کہتے دیکھو ایک آدھی عقل والی عورت نے یہ سوال کیا، اس کو کہا پوری عقل والی انٹیلیجنٹ عورت نے یہ سوال کیا. اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے آپ، سوری ہاں ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ گواہی میں عورتوں کو دو اور مرد کو ایک کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا چونکہ جو گواہی عدالت میں دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی سامنے والے کا جو زندگی ہے، اس کی ریپیوٹیشن ہے، اس کا پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اسی کے بارے میں تو گواہی دی جا رہی ہے. اب اگر آپ نے ایموشنلی گواہی وہاں پر دی، چونکہ عورتیں ایموشن میں زیادہ ہوتی ہیں، دے آر یعنی ان میں وہ ایموشنل مرد کے مقابلے میں دے آر مور ایموشنل رادر دین مین، یہ سائیکولوجیکلی ثابت ہے. تو جب یہ چیز ہے تو کوئی عورت اگر ایموشنلی ڈریون ہو کر گواہی دے گی تو سامنے والے کی تو لٹیا ڈوب گئی، آپ کے ایموشن ختم نہیں ہوئے. اس لیے دو عورتیں لائی گئیں، دو عورتیں عدالت میں لائی جائیں گی تاکہ کراس ایگزامینیشن اور کراس چیک میں آسانی ہو کہ پہلی عورت جو کہہ رہی ہے وہی دوسری کہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں گواہی کے فلسفے کو بیان کیا وہاں یہ ہے کہ انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلط بیانی کرے فتذکرہ تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ غلط بیانی کرنا اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایموشن سے ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، اس واقعے کو اگر آپ نے ایموشنلی سمجھا چاہا تو وہ الگ انداز ہوگا اس کا، اور اگر آپ اس کو ریشنلی سمجھنا چاہیں گی تو اس کا انداز الگ ہوگا. تو اس حدیث کے اندر عورتوں کے ایموشنل ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ریشنالٹی میں کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کسی بھی عورت کو عقل مند نہ کہا جاتا. جی حضرت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سسٹر ذرا توجہ کیجیے گا. آپ نے ایموشنلی آپ کہہ رہی ہیں میں اٹیچ ہوں، ریشنلی. سسٹر آپ تھوڑا سا انگلش پڑھ لیتی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا. جی ٹھیک ہے. یہ آرٹیکل ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، ایک بی بی سی کا ہے 25 اگست کا 2005. کیا لکھا ہوا ذرا اوپر سے پڑھیں. ایک سروے ہوا تھا اکیڈمکس کا، شروع سے پڑھیں. Men clever than women claim. کون کلیم کر رہا ہے؟ کون کلیم کر رہا ہے؟ claim the research shows that men are more intelligent than women. جی اس کے آرٹیکل کو پورا پڑھ سکتی ہیں. یہ ہے ریشنل جواب. ٹھیک ہے، تھینک یو. اوور ٹو یو مفتی صاحب. اچھا آپ دیکھیں اس آرٹیکل سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جن سائنٹسٹ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے انہوں نے برین سائز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی اس لیے انٹیلیجنس میں فرق ہے چونکہ مرد اور عورت کے برین سائز میں فرق ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ سن لیجئے، انٹیلیجنس کی بات ہے نا، وہ کلیور اور انٹیلیجنس کے مین آر مور انٹیلیجنٹ. ابھی وہ دوبارہ آرٹیکل آپ دیکھ لیں تو حالانکہ میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، یہ سامنے آ گیا. Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women. میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ پڑھنے کے بعد سائنس پر سے آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا؟ کراس آرگیومنٹ کہ یہ میڈیکلی بات ثابت ہو گئی کہ عورتیں کم عقل ہوتی، وہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ عامر بھائی نے بولا نا ابھی. نہیں میں نے نہیں بولا. یہ
پھر مجھے غلط کوٹ کر رہے ہیں. عورت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے فیصلے میں ایموشنز کا کردار ریشنالٹی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار کی ہے اور اس کو مثال سے، شہادت کی مثال سے، گواہی کی مثال سے سمجھایا ہے. اگر عورتوں کو مطلقاً کیٹیگوریکلی کم عقل، نادان اور بے وقوف ثابت کرنا ہوتا تو اسی حدیث میں جس عورت نے سوال کیا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو انٹیلیجنٹ نہ کہا گیا ہوتا. جی یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے. اب اس کے بعد آپ کو کچھ کہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں سسٹر علینا سے کہوں. جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں، اور پھر اب جب میں اس کو پورا سمرائز کرتی ہوں، ایموشنلی ویک کہا ہے آپ نے تو آپ مانتے نہیں ہیں. نہیں، اس میں ایموشنلی کہا کہ ایموشنلی ویک، حضرت ایموشنلی ویک ہونے میں اور ایموشنلی اسکیٹرڈ ہونے میں یا ڈائیورٹ ہونے میں یا میلان ہونے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، ڈٹرمن ہونے میں فرق ہوتا ہے. سسٹر آپ میرے خیال سے سسٹر کو پرابلم جو آ رہی ہے وہ ورڈ ویکنس سے آ رہی ہے. وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ عورت کے اندر کوئی ویکنس ہوتی ہے. وہ برابری کی بات کرنا چاہ رہی ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں، میں اگر ان سے یہ پوچھوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ویک مانیں گے گھر گھرستی میں، بچے پالنے میں، تو وہ اس کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ کچھ چیزوں میں مرد جو ہے ان کو برتری دی گئی ہے اور کچھ چیزوں میں عورتوں کی مینجمنٹ، عورتوں کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہے. تو یہ ویکنیسز نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بیلنس ہے. تو سسٹر اس کو بار بار ورڈ ویکنیس سے، چاہے وہ ایموشنل میں ہو چاہے وہ ریشنل طریقے سے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو سسٹر ہم لوگوں کو، میں آپ جب یہ بات کر رہی تھی تو میں نیچے بھی یہی لکھ رہی تھی کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر یہ بیلنس اللہ پاک نہ ہمارے بیچ بناتا ہے، یا جو گھر کے جو دو پہیے ہوتے ہیں جن سے گھر چلتا ہے، بیلنس نہ ہو تو پھر یہ کس طرح چلے گا؟ آپ ایموشنل ہم ہیں اور ایموشنل کی وجہ سے ہی ہم اچھے طریقے سے بچے پال سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے اندر یہ ویکنیس نہیں ہے، ہماری ایک بہت بڑی اسٹرانگنیس ہے. اب جو باہر مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک مرد اس لیے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، سوشلی ہوتی ہے. تو سسٹر اس میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ کہیں پر ہم گریٹر ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس میں، کہیں پر مرد ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے اسلام کی. بہت زبردست. اچھا، میں ایک سوال اور سسٹر سوا سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی ویکنیس سے مسئلہ ہے، کیا آپ نے اس پر کبھی سوال نہیں اٹھایا کہ فزیکلی یا فزیولوجیکلی مرد کیوں پاورفل ہے اور عورت کیوں کمزور ہے؟ یہ نا انصافی ہوتی اگر لکھ دیا جاتا قرآن پاک میں. کیا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ زیادتی، یعنی دنیا کی ساری زیادتیاں اسلام کرے گا. جی جب آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ بنانے والا اللہ ہے، سن لیجیے، بنانے والا اللہ ہے، آپ اللہ کو خالق مان رہی ہیں، تو مرد کو بھی اس نے بنایا، عورت کو بھی اس نے بنایا، مرد کو طاقتور بنایا، عورت کو کمزور بنایا. اب یہ اللہ کی ناانصافی آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی لگتی ہے. تو ٹھیک ہے، ادھر کیوں نہیں لگتی کہ مرد کو، عورت کے جو فیصلے ہیں وہ ایموشنز کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ریشنالٹی کی بنیاد پر کم ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پر اللہ کی مرضی کیوں نہیں لگتی؟ میں اس کو میں دو مثالیں دینا چاہوں گا. ایک ہائپوتھیٹیکل ہے اور ایک جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. وہ ہائپوتھیٹیکل اگزامپل یہ ہے، مثلا دو دوست کہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں، روم شیئر کر رہے ہیں. تو ایک جب صبح اٹھے تو ایک دوست بیمار تھا. دوسرے نے پوچھا بھائی اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار آج بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو دوسرا دوست کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے چلتا ہوں میں، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ کے چلے جائے گا. ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آنے والا، چونکہ جو بندہ ہے نا وہ اس کی بیوی نہیں ہے، وہ ایموشنلی اس کو پیمپر نہیں کرے گا، اس کو وہ اس کے ساتھ کہ یہ دوا لے لو، فلاں لے لو، اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے سر دبا رہا ہے، اس کے پیر دبا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ نکل لے گا. لیکن اگر اس کی جگہ بیوی ہوگی، شوہر اٹھے اور وہ یہ کہے کہ آج میری طبیعت خراب ہے اور لگتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا، تو بیوی اپنے سارے کام چھوڑ کر شوہر کی تیمارداری میں لگ جائے گی. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے جو گھر گھرستی جن میں اچھا ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فیملی کو خوبصورت بنایا ہے کہ اگر عورت میں ان ایموشنز کی کمی ہوتی نا تو اس کا رویہ بھی اس دوست جیسا ہوتا کہ جو اپنے کام سے لگ جاتا بھائی تم بیمار پڑے رہو. اس میں ایموشنز کی زیادتی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے ایموشن کا اس وقت مرد کے لیے اظہار کرے جس وقت مرد کو ان ایموشنز کی ضرورت ہے. تو یہ ہے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل. اور جو ریئل ٹائم ایگزامپل ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے میں یو ایس میں
एक कोर्ट में गया और कोर्ट में एज ए ज्यूरर मेरा ज्यूरी सर्विस के लिए इंतखाब हुआ. वहां केस था डोमेस्टिक वायलेंस का, और डोमेस्टिक वायलेंस में जिस बंदे को पकड़ा गया था उसके खिलाफ काफी गवाहियां मौजूद थी कि उसने अपनी बीवी के पंच मारा है और थोड़ा सा बीवी को हुआ. तो ज्यूरी सर्विस का मतलब अमेरिका में होता है, आई डोंट नो आप कितनी फेमिलियर है उससे, तो जो 14 बंदे होते हैं ज्यूरी बॉक्स में, वो फैसला करते हैं कि भाई बंदा मुजरिम है या नहीं है. तो सारे गवाह, सारे सबूत सुनने के बाद हम लोगों को जज के कमरे में भेज दिया गया. मैं उसमें शामिल था, बाकी सब गोरे थे, औरतें भी थी, मर्द भी. अब हमें वो सारे जो सबूत थे वो दोबारा देखने थे. तो उसमें जो मर्द थे वो सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि हाँ भाई पंच तो लगा है, लेकिन एक पंच की वजह से बंदा 3 साल जेल में जाए, ये नाइंसाफी है. लेकिन जो औरतें थीं वो ये कहनी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने पंच मार दिया, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो 3 साल क्या 4 साल, उसको 5 साल उसको जेल होनी चाहिए. और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मर्दों ने दलील देकर उनको कायल करना शुरू किया तो सारी की सारी औरतें मर्दों के कैंप में आ गई और इत्तेफाक ये हुआ कि ये बंदा गिल्टी नहीं है और उसको छोड़ दिया गया. अब आप ये देखें कि एक ही वाकया है, एक ही तरह के सबूत है, उन दोनों सबूतों को समझने की जो बुनियाद है वो बिल्कुल अलग अलग है. कुछ लोग उसको इमोशंस की बुनियाद पर समझ रहे हैं और कुछ उसको रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझ रहे हैं, और जब रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझने वालों ने इमोशंस की बुनियाद पर समझने वालों को कायल किया तो वो फौरन कायल हो गए. तो ये रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस मेरा अपना है, मैं उसको बयान कर रहा हूं. तो इसीलिए भी 2 औरतों की गवाही मांगी गई है एक मर्द के मुकाबले में. जी अब बताएं, मसला हल हो गया? चले, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वो ये कि मैं गुजारिश इससे पहले भी की है, और वो ये कि आप इन मुर्तद्दीन के चैनलों पर जाना छोड़ दें. यानी इवन अगर ये रिकमेंडेड उसमें आ रहा है तो भाई हजारों वीडियो आती हैं, अगर एक आदमी यूट्यूब पर आता है तो बस मुस्तकिल वीडियो आती रहती है रिकमेंडेशन में, तो हम सब तो नहीं देखते ना. तो आपको ऐसी जगह पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक इज्जतदार इंसान, मर्द या औरत, वो कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां जाते हुए उसको ऐसा लगे कि यार यहां मेरी इज्जत की नीलामी हो जाएगी या मेरा सामान लुट जाएगा. मसलन एक जगह है, एक इलाका है जिसमें चोर डाकू जो है वो रात होते ही सड़कों पर चलने लगते हैं और इंसान महफूज नहीं है, आप कभी भी नहीं जाएंगी रात में. तो भाई ये जो मुर्तद्दीन है ना, ये डाकू हैं, और एसेट आपके पास है, वो एसेट है ईमान. तो आप उस इलाके में जाएं क्यों कि जहां पर चोर डाकू आपके एसेट के ऊपर डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं. सिंपल सी बात है. आप देखें, आप इतनी देर से आपसे गुफ्तगू हुई है, बड़ी तसल्ली के साथ गुफ्तगू हुई है, सारे सवाल जो भी सवालात आपके थे और भी हो सकते हैं, वो किसी और वक्त इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे. लेकिन हदीस हो गई, आयत हो गई और वुमेन राइट्स, बहुत सारे सवालात का आज आपको जवाब मिल गया, जिससे एक चीज साबित हुई, वो ये कि उन लोगों ने जो आपके दिमाग में डाला था वो गलत था. दूसरी ये बात साबित हुई कि आपको सब कुछ पता नहीं है. राइट, जब भी तो ये सवाल आया ना, ये शक आया. अगर आपको इल्म दे दिया जाए और वो इल्म आप हासिल कर लें तो ये सवालात और ये शुकूक और शुबहात आपके जहन में ना आए. तो जब भी आपके जहन में कोई शुबा आए तो आप पहले अपनी इस इग्नोरेंस का एतराफ करें कि यार मुझे पता नहीं है. दैट्स वेरी गुड. इसीलिए आप बची हुई हैं कि भाई मुझे अभी पता नहीं है, मैं किसी आलिम से पूछूंगी, जब तक कि मुझे इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल जाएगा मैं पूछती रहूंगी. और उसके बाद जो है आप अपने ईमान को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर जो ईमान है उसको मजबूती से पकड़े रखें. सवालात इंसान के जहन में आते हैं, मेरे जहन में भी आते हैं, कैसर भाई के जहन में भी आते हैं, हर एक आदमी के जहन में आते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हमें मिल जाते हैं. ठीक है, मैं अपनी आखिरी बात करूंगी. मैंने आपसे यही कहा कि सवाल आए मेरे जहन में, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी आलिम से सवाल करें. मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियोस भेज सकती हूँ. मैं किसी आलिम के पास तो पहली बार जाऊंगी नहीं, जैसे यहाँ पर आजकल रेपुटेशन. मैं किसी खातून के पास जाती हूँ जो कि आलिमा है, मैं उनसे ये सवाल अभी शुरू ही करूंगी, वो मेरे ऊपर टैग लगा देंगे एक्टिवेशन का. फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, वो मेरी ड्रेसिंग का बात करेंगे, फिर वो कहेंगे कि आप ये चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपका मसला, मैं समझ गया. हमारे लोग जो थोड़े से भटक गए, हमें वापस नहीं लाना चाह रहा कोई. ठीक है, मैं समझ गया हूँ. ये कुछ इंडिविजुअल्स का एक अपना जाती मेयार हो सकता है जो गलत है, हम उसको यहाँ किसी भी तरीके से इंडोर्स नहीं कर सकते कि हम किसी के ऊपर जज करें महज इसलिए कि उसने सवाल किया है. हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसकी नीयत क्या है. मतलब एक आदमी के अंदाजे
से, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से हमारे पास एक से एक आते हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ, एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से ये हमें पता चल जाता है कि ये आदमी समझने के लिए नहीं आया, बल्कि ये एतराज बराए एतराज के लिए आया है, और ये इस्लाम छोड़ चुका है या इस्लाम मुसलमान ही नहीं है। मतलब बहुत से हिंदू आते हैं, तो फिर हम उसको, उस केस को उसके एतबार से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी ये पता चल जाए ना कि 10% भी हमें इस बात का इम्कान हो ना कि एक आदमी मुसलमान है और उसको वाकई जेन्युइनली कुछ सवालात हैं, तो फिर हम उसको आखिर तक कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं। आपको जो हमने तकरीबन 45 मिनट से मेरे ख्याल से ज्यादा ही टाइम दिया है, क्यों दिया? इसीलिए दिया ना कि मुझे अंदाजा हो गया था कि आप को यानी आप समझना चाहती हैं। अगर मुझे शुरू में अंदाजा हो जाता कि नहीं समझना नहीं है, आप भी एक्स मुस्लिम है, मुर्तद हो चुकी हैं, अब आपको इस्लाम पर एतराज करना, फिर दूसरी तरह ट्रीटमेंट करते। तो इसलिए कभी हमारी जो स्ट्रीम्स होती है उसमें कभी चली जाएं, आप ये कहें भाई मेरा सवाल है, मैं पहले आपकी स्ट्रीम में आई थी, ये उसका जवाब दीजिए, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। लेकिन आमिर भाई बहुत सख्ती से बात करते हैं। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैंने आज आपसे सिस्टर मैंने नहीं मैंने उस पे आपसे बात की। नहीं वो पता चल जाता है। देखें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मुझे यही लगा और यही हो रहा था और कोई बात नहीं, बहस मुबासा से उलझन नहीं होती, बहस मुबासे से आप सीखते हैं। मैं दो बातें करना चाहूंगा जिसको तवज्जो से आपने सिस्टर सुनना है। एक तो ये चीज है कि देखिए बहस मुबासा इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, या उसमें कोई इशू नहीं है। इशू होता है उस कजरवी का, जो कजरवी नतीजा बनती है, उससे उलझन होती है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज वो तो आपको हजरत ने क्लियर कर दी। दो चीजें यहाँ मैं कहना चाहता हूँ जिन पर आपने तवज्जो करनी है। पॉइंट नंबर 1, चूंकि आप फीमेल हैं तो मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जो आपके एक्सपीरियंस में आने वाली हो, ठीक है? लेडीज को नॉर्मली कुकिंग का बड़ा शौक होता है, तो मैं कुकिंग की मिसाल दूंगा। आप कुकिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सबा सिस्टर कुकिंग में? मैं कुकिंग नहीं करती, सॉरी। नहीं अच्छा नहीं करती, मगर आइडिया तो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मेरी मम्मी करती है। मुझे आइडिया नहीं, आपको आइडिया नहीं है? चलें सिस्टर लीना से पूछता हूँ। देखें जी एक लेडी आउट हो गई है जी, दूसरी लेडी से हम पूछने लगे, दूसरी सिस्टर से। जी सिस्टर लीना क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट? अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो कुकिंग के लिए आग का होना जरूरी है, और अगर टारगेट की बात करेंगे तो टेस्ट। नहीं आपने दो औरतों को इस मामले में फेल कर दिया। आप कितने बड़े कुक है भाई? ये जरा सुनिए, जब मैं बोलूंगा तो सब कहेंगे हाँ बात ठीक है। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अलीना सिस्टर आपने जवाब गलत हो गया आपका, सिस्टर सबा को पता नहीं, टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई ने भी जो जवाब दिया वो भी नहीं। अगर आप ट्राई करना चाहेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते आधे कॉल वालों के साथ। चले मैं ही बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग के अंदर जो चीज होती है रेसिपी होती है। रेसिपी का एक स्टेप भी मिस होगा ना, एक स्टेप भी, वो चीज नहीं बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। रेसिपी टारगेट मैंने टारगेट क्या बोला? सिस्टर जाने दे, सिस्टर जाने दे। नहीं जाने दे। और तो कुकिंग में नहीं जीत सकती। अच्छा ठीक हो गया, ठीक आप जीत गई। सारी खवातीन हमारी जो बहनें हमसे जीत गई, कोई ऐसा मसला नहीं। तो कुकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसिपी। रेसिपी आपने कभी देखी है उसमें क्या लिखा होता है? इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये। एक तो क्वांटिटी होती है और एक होती है उसकी तरतीब, उसकी टाइमलाइन। सबसे पहले ये करें, इतनी देर तक प्याज रखें, इतनी देर तक ये करें। ये मिसाल मैंने क्यों दी है? ये जो फैमिली सिस्टम है ना इस्लाम का, इसमें जितने राइट्स है ना, जितने राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, आज दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है? इसकी रेसिपी खराब हो चुकी है, इसीलिए फैमिली लाइफ में टेस्ट नहीं है। ये मिसाल इसलिए मैंने दी थी। मसला ये है कि मर्द अपने हकूक थोपने की कोशिश करता है, औरत अपने हकूक थोपने की कोशिश करती है, बगैर इसके कि वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें और फिर अपने हकूक का मुतालबा करें। मर्द ये कहता है कि मुझे मारने की इजाजत है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। मर्द ये कहता है कि मुझे शादी करनी है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। औरत जो है वो ये चाहती है मेरे हकूक पूरे हों, जबकि मर्द को वो कदर नहीं कर रही, मर्द का एहसास नहीं कर रही, मर्द की गुर्बत या परेशानी में उसके साथ खड़ी नहीं होती। औलाद की तरबियत में वो अपना किरदार अदा नहीं करती, माँ बाप बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। ये वो फैमिली सिस्टम की रेसिपी अपसेट हुई है, जिस वजह से हमारे फैमिली सिस्टम में टेस्ट नहीं है। जब ये पहला पॉइंट था, जब सिस्टर सबा ये रेसिपी ठीक हो जाएगी ना, और इस्लाम ने फैमिली सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए और टेस्टफुल बनाने के लिए जो रेसिपी दी थी, जब वो अपने टाइम पर और अपनी रेशो के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी ना, कोई एक भी बंदा नहीं बचेगा जो किसी का हक मारता हो या किसी का ज्यादती करता हो, कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये स्टेप्स है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है
کہ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ براہ راست دین کو پڑھیں، براہ راست، اور کنیکٹیوٹی پیدا کریں. افسوس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مرد عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، عورتیں مردوں کو پڑھا رہی ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایکس مسلمز جو عورتوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی عورتوں کے جذباتی انحطاط اور اتار چڑھاؤ سے گزرے نہیں ہیں. تو یہ جو گیپ آیا نا، ایک جو سائیکالوجی میچ نہیں کرتی پڑھانے کی، اس میں دقت ہے. اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ عورتیں عورتوں کی تعلیم کریں تاکہ ان کے مسائل ان کو ان کے جذبات کے مطابق، نفسیات کے مطابق بتا سکیں. مرد مردوں کے مسائل کے اندر ان کو ڈسکس کریں تاکہ ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق لے کر چل سکیں. تو صبا سسٹر، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو متعلقہ خواتین ہیں، اور ایک کیس کی وجہ سے اپنے دل کو خراب نہیں کرنا یا بدمزہ نہیں کرنا، ڈھونڈے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. علینا سسٹر موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. بس میں اتنا ہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مسئلے کو سمجھا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی سسٹر صبا، آپ سسٹر علینا کے چینل سے جڑ جائیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہو تو ان سے معلوم کر لیجیے گا، وہاں سے حل نہ ہو تو پھر ہم تک بات آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی میں بتا دوں گی. چلیں، شکریہ، اللہ حافظ. اللہ حافظ.